الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس سال کے بعد آپ حضرات کے پاس آنا ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا نور الحسن صاحب اور مولانا احتشام الحسن صاحب، حقیقت میں یہ ہمارے استاذ محترم حضرت قاری عبدالقیوم صاحب قدس ظلہم، یہ ان کی محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نسلوں کو ایک ہی وقت میں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ان کے ساتھ ایک عقیدت ہے، محبت ہے، یہ شفقت فرماتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلا لیتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ میں مل جل کے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کیا جاتا ہے. یوں تو سارا سال ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول میں ایک ماحول بن جاتا ہے کہ اسی مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بھی ہیں اور اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے واپس بھی تشریف لے گئے. اس وجہ سے اس مہینے میں بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے اور ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو مقدم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ساری زندگی حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے مطابق چلنے والے ہیں۔ یہ ان کا حشر ہوگا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منعم علیہم بنایا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، جس کا ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم روزانہ نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو میرے محبوب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ کہتے ہیں یقولون طاعہ، کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ وہ بظاہر اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور فرما بردار بھی بنتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عجیب ان کی حالت بیان فرمائی کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ وہ کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو سب کچھ اپنا آپ پہ قربان کر دیں گے۔ لیکن جب پیچھے جاتے ہیں حضور علیہ السلام سے ہٹتے ہیں تو غیر الذی تقول، تو جس طرح انہوں نے جو نعرے لگائے ہوتے ہیں، جو زندگی کے جو الفاظ بولے ہوتے ہیں اس کے خلاف زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ نے فرمایا یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ منافق ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ڈالیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق گزار رہے ہیں، یا صرف ہم بھی زبانی جمع خرچ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن میرے عمل میں کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میں خدا نخواستہ کسی اور صف میں تو نہیں کھڑا ہونے جا رہا۔ تو اس لیے یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اس میں ہم دو کام کریں۔ سب سے پہلا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں، پیدائش سے لے کر وفات تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح کی تھی، آپ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بشارتیں نصیب فرمائیں، آپ کو دودھ پلانے والی دائی کون سی تھیں، اللہ نے ان کو کتنی برکتوں سے نوازا، آپ کا بچپن کہاں سے گزرا، آپ کا سینہ مبارک کتنی دفعہ چاک ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں کن کن انعامات سے نوازا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ علیہ السلام کے پاس لوگ امانتیں کیسے رکھواتے تھے، صادق اور امین کا لقب کیسے ملا، آپ علیہ السلام کو نے نبوت کا اعلان کب فرمایا،
ہجرت کب فرمائی، نبوت سے پہلے کے کیا حالات تھے، نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد کیسے حالات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہجرت کے بعد جو سفر گزارا ہے، مدینہ پاک کی زندگی کس طرح کی تھی، کن مشکلات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، آپ علیہ السلام کے شب و روز کیسے تھے، ہم سارے کا سارا ایک دفعہ پڑھیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رائٹر ہیں حکیم الامت حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جس وقت کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت وہ بر صغیر میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ روزانہ کی بنیاد پر اطلاع آتی تھی، آج اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، آج اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ خود فرماتے جس دن میں اس کتاب کا ایک صفحہ بھی لکھ دیتا تھا اس دن کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی تھی، اور جس دن اس کتاب کو میں نے مکمل کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس طاعون کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع سے لے کر آخر تک ساری سیرت مبارکہ کو پڑھنے والے ہوں۔ کم سے کم ہم زندگی میں ایک دفعہ تو ہمارے اوپر ایسا آئے کہ ہم پیدائش سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک ہم ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ چکے ہوں، اور اس کے بعد اگلا کام ہم یقین کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آنے والے، ایک ایک سنت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پر ہمارا کامل یقین ہو۔ قربان جائیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ آپ موت سے بے خوف ہو گئے ہو؟ حضرت علی فرماتے کہ بالکل ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لمحات کے لیے، کچھ دیر کے لیے میں موت سے بھی بے خوف ہو گیا تھا، کہ مجھے پتہ چل گیا اس وقت میں میری موت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہ کیسے؟ میں جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو جو مشرکین کی امانتیں تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد کی۔ فرمایا علی یہ میرے بستر پہ لیٹ جانا، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں شخص کی امانت ہے، جب صبح اٹھنا تو ان لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر دینا اور پھر صبح آپ بھی مدینہ پاک میں آ جانا۔ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہ رات پرسکون سویا، مجھے پتا تھا کہ اس رات مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نے صبح اٹھنا بھی ہے اور یہ امانتیں بھی واپس کر کے آنی ہے۔ کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ آج میں نے ساری رات مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہے کہ علی صبح یہ امانتیں واپس کر کے آنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں، اور ہم آگے سے آگے بڑھ کر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، دین کے معاملات میں ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہم دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں 100 روپیہ کمایا ہم اس کو 500 کرتے ہیں، 500 کو ہم 1000 کرتے ہیں، 1000 کو لاکھ سے بدلتے ہیں، لاکھ کو کروڑ سے بدلنے، ہر بندے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جب ان کو ہم 10 روپے خرچی دیتے ہیں نا تو یہ نہیں آتی کوئی چیز، 10 سے یہ 20 پہ جاتے ہیں، 20 سے 50 میں، یہ جتنے بچے ہوتے ہیں وہ روزانہ کا خرچہ بڑھاتے ہیں۔ یہ دنیا داری کا نظام ہے، فطرتاً انسان لالچی ہے، وہ انسان چاہتا ہے میں آگے سے آگے بڑھوں۔ ہمیں دین کے معاملے میں بھی آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ میری زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں کتنی ہیں، میں صبح سے لے کر شام تک میں اپنی جو یہ روزمرہ کی زندگی ہے میں کس طرح گزارتا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو کتنا زندہ کرتا ہوں، میں اپنی جو دین والی زندگی ہے، جو کلمے والی زندگی ہے، میں اس کو اوپر کتنا لے کے جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں جو صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ ہر وقت کا جذبہ ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میرے دینی معاملات فلاں سے بھی اور زیادہ بہتر ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 10,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔
ان کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ ان کو یوں مٹھی میں بھریں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یوں حضور علیہ السلام یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عکاشہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے ان 10,000 میں شامل فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اس عکاشہ کو بھی ان 10,000 میں شامل فرما دے۔ اب جب حضرت عکاشہ آگے، اب پھر باری باری اب سارے کے سارے کھڑے ہونے لگے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ جی میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ ہم نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَكَ بِهَا عکاشہ، عکاشہ تیرے سے آگے نکل گیا۔ بات پہلی دفعہ کی ہوتی ہے، آپ نے فوراً اس وقت کہہ دیا تو میں نے عکاشہ کے لیے دعا کر دی۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں دین پر عمل کا کتنا جذبہ ہے۔ میں صبح سے لے کر جو شام تک اپنی زندگی گزارتا ہوں، یہ زندگی ہے، اس میں رکنا نہیں ہے۔ یہ جس طرح برف ہے نا وہ پگھلتی رہتی ہے، یہ ہماری زندگی بھی برف کی طرح صبح و شام کم ہو رہی ہے۔ ہم قبر کی طرف، آخرت کی طرف، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کر کے جو اپنی زندگی ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکوں پہ لے۔ ہم دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں نا، سو جانا ہے، ہر بندے نے سونا ہوتا ہے، تو ہم اگر اپنے بستر کو جھاڑ کر دائیں کروٹ پہ سو جائیں، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیں اور یہ دعا پڑھ لیں اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھ کے ہم سو جائیں۔ ہم ساری رات سو رہے ہیں لیکن فرشتے ساری رات نیکیاں لکھ رہے ہیں کہ یہ ساری رات بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سویا ہے۔ ساری رات سونا جو ہمارا حقیقت میں سونا بن جائے گا، گولڈ بن جائے گا، وہ ساری رات کا سونا ہمارے لیے عبادت لکھا جائے گا۔ ہم صبح اٹھنے ہم اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو مل لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو پڑھ لیں۔ اب ساری رات ہمارا اللہ رب العزت عبادت میں لکھ دے۔ ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں، ہم پانی پیئیں، ہم کھانا کھائیں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لیں گے تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس پر بشارت کیا ہے، اس پر ملے گا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، کہ جو آدمی میری اطاعت کرتا ہے، اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں مجھے یاد رکھتا ہے، میری سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس نے حقیقی معنوں میں میرے ساتھ محبت کی ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو آدمی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔